السلام علیکم، ڈاکٹر آسیہ حبیب، ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ۔ آج ہم بات کریں گے دانتوں کے مسائل کے بارے میں۔ یہ پریگنینسی میں جہاں باقی ساری باڈی میں بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح دانتوں کے مسائل بھی کافی بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس دانتوں کے درد کے ساتھ، خون آنا دانتوں سے، یا دانتوں کی اگر کوئی فلنگ وغیرہ ہو وہ گر جانا، اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں اور کافی ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو آج ہم انہی باتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پریگنینسی کے دوران دانتوں کے مسائل کیوں بڑھ جاتے ہیں، کون سی ایسی اسٹیپس ہیں جو جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آ جائے تو آپ کس ٹائم پہ ان کو مینیج کر سکتے ہو، کب آپ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو بہتر یہی ہوگا کہ پریگنینسی ہونے سے پہلے ہی اگر آپ کے دانتوں میں کوئی ایشوز ہیں، کوئی مسائل ہیں، تو ان کو ادھر ہی ایڈریس کر لیں تاکہ پریگنینسی میں آپ کا جرنی اسموتھ رہے، آپ کو کوئی ایشو نہ ہو۔ پھر پریگنینسی کے دوران جو چینجز ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز جہاں باقی ساری باڈی کے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے دانتوں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں۔ بلڈ فلو باقی باڈی کی طرح دانتوں کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے، مسوڑے سوج جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریگنینسی ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، ان ہارمونز کی وجہ سے آبویسلی بہت سارے پیشنٹس کو دل خراب ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پراپرلی برش نہیں کر پاتے، کیونکہ برش کرنے سے ان کی متلی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو دانتوں کی صفائی بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے، خاص کر پہلے 3 ماہ کے دوران، کیونکہ برش کرتے ہوئے ان کو ریگرج فیل ہوتا ہے اور وہ پھر نہیں کر سکتے پراپرلی برش۔ دوسرا جو ہے پریگنینسی کے دوران کچھ پیشنٹس کو میٹھے کی کریونگس شروع ہو جاتی ہیں اور وہ میٹھا زیادہ کھانے لگتی ہیں، تو آلریڈی اگر دانتوں میں کوئی مسئلے مسائل ہوں تو وہ میٹھے کی وجہ سے، میٹھی چیزوں کی وجہ سے وہ ان کے دانتوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے کھانا پینا پراپر نہ ہو، اسپیشلی پہلے 3 ماہ کے اندر بہت سارے پیشنٹس جو ہیں ان کا ڈائٹری انٹیک کافی پور ہوتا ہے، اور ہماری خواتین اسپیشلی جو آلریڈی کافی ان کی کیلشیم اور وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں، جب وہ پریگنینسی میں انٹر ہوتی ہیں اور پھر پہلے 3 ماہ میں متلی اور الٹیوں کی وجہ سے ان کا مزید جو ہے وہ انٹیک خراب ہو جاتا ہے، سپلیمنٹس کو پراپرلی نہیں لے پاتی، تو ان کی کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی دانتوں کے مسائل کافی پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جیسی پریگنینسی کنفرم ہو جائے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنفرم کے پاس جانا ہے، تاکہ وہ آپ کو آپ کی الٹیوں کے لیے کوئی میڈیسن دے دیں، جس سے کہ آپ اپنی دل خراب آپ کا کنٹرول ہو جائے اور آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی الٹیاں وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ آرام سے برش بھی کر سکیں گی، اور آپ کی دانتوں کی صفائی جو ہے وہ صحیح رہے گی، کیونکہ دانتوں کی صفائی اگر ٹھیک رہے گی تو آپ کے دانتوں کے مسائل بھی کافی حد تک کم ہوں گے۔ دوسرا، یہ دانت صاف کرتے ہوئے ہارڈ برش کی بجائے سافٹ برش کا استعمال کریں، کیونکہ ہارڈ برش کے ساتھ آپ کے گم جو ہے وہ انجری ہو جاتی ہے، ان کی وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کے انفیکشنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو آپ نے سافٹ برش کا استعمال کرنا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے دانتوں سے مسوڑوں سے کوئی خون وغیرہ آتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ماؤتھ واش کا استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی میں نمک ڈال کے غرغرے کریں، وہ بھی کافی مسائل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے، اور اگر پھر بھی آپ میٹھا کھا لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کلی کر لیں، برش کر لیں یا ماؤتھ واش کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اگر آپ کی آلریڈی کوئی ڈاکٹر کے ساتھ، ڈینٹسٹ کے ساتھ آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں تو آپ ضرور جائیں، تو ڈاکٹر کو بتائیں گے میری پریگنینسی ہے۔ پریگنینسی میں بہت سارے جو پروسیجرز ہیں، جو ایکسٹریکشنز ہو گئی، فلنگ ہو گئی، RCT وغیرہ ہو گئی، آپ کروا سکتے ہو، اور جو سیفسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ پریگنینسی کا سیکنڈ ٹرائمسٹر ہے، یعنی کہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے مہینے میں آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹس آرام سے لے سکتے ہیں۔ جو دانت نکالنے کے لیے جو انیستھیزیا یا جو نشہ دیتے ہیں، وہ بھی اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے بچے کے لیے، آپ کو انجیکشن ڈاکٹر آرام سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے جو فلنگ یوز ہوتی ہے، کچھ فلنگز میں جو ہے یہ لوگ مرکری ڈالتے ہیں، مرکری کنٹینٹ اگر زیادہ ہو تو وہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اسی لیے آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے کہ میری پریگنینسی ہے، تاکہ پھر وہ اس چیز کو دھیان میں رکھیں۔ اور باقی ایک رہی ایکسریز والی بات، اکثر پیشنٹس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایکس رے کروانا ہے تو ڈینٹل ایکس رے آپ آرام سے کروا سکتے ہو، کیونکہ ایک تو وہ آپ کی بیبی سے کافی دور ہے یہ ایریا، دوسرا جو ایکسپوجر ہے وہ بھی کافی کم ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیبی کی
افیکٹ کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے اور ضرورت ہے تو کروائیں، ورنہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پریگنینسی کے دوران جتنا منیمل ایکسپوجر ہو ایکس ریز کو، میڈیسنس کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے. دانتوں کے درد کے لیے آپ نے کوئی بھی دوا خود سے نہیں لینی. جو بھی اینٹی بایوٹکس ہیں، جو درد کی دوائیاں ہیں، وہ آپ کے ڈاکٹر کو آپ کو خود ریکمینڈ کریں گے، کیونکہ ساری دوائیاں جو ہیں پریگنینسی میں بچے کے لیے سیف نہیں ہوتی. سو درد کی دوائیاں اور اینٹی بایوٹکس آپ نے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ہرگز نہیں لینے. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جس پہ اگر آپ فالو کریں تو کافی حد تک آپ دینٹل ایشوز سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں تو آپ ضرور پوچھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے. تھینک یو سو مچ.